مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے۔ جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس وقت یہ جو آپ کی گلی ہے حقیقت میں یہ گلی نہیں ہے بلکہ یہ جنت کی کیاری ہے، کہ جہاں ذکر خدا و رسول ہوتا ہے اسے جنت کی کیاری فرمایا گیا ہے۔ تو آپ جو بیٹھے ہیں یہاں تو یہ قسمت کے دھنی ہیں، آپ یوں نہ سمجھیں کہ آپ ہر کہیں بیٹھے ہیں، بلکہ یقیناً اللہ رب العزت جس کے اوپر اپنا کرم فرماتا ہے اسے اپنے ذکر کی مجلس میں بھیج دیتا ہے۔ تو میرے پیارے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اب ایسے بولیں گے تو میں کیسے آپ کو مقرر کو دعوت دوں گا؟ میں اپنی زندہ دلی کا جو ہے آپ ثبوت پیش کریں تاکہ جو ہے آگے کا سلسلہ، آگے کی کاروائی جو ہے وہ چلتی رہے۔ میرے پیارے، جو منکر ہو نبی کا وہ حق کا بندہ ہو نہیں سکتا، بغیر حب نبی ایمان پختہ ہو نہیں سکتا، حصار زندگانی ہو یا میدان محشر ہو، غلام مصطفیٰ واللہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ کہوں میں یا رسول اللہ اور جاؤں دوزخ میں؟ جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے وہ مچل جائے کہ کہوں میں یا رسول اللہ اور جاؤں دوزخ میں، محمد مصطفیٰ کو یہ گوارا ہو نہیں سکتا، کیونکہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول اللہ سے دیکھا نہ جائے گا۔ ماشاء اللہ، یقیناً اب آپ کے جذبات کہہ رہے ہیں کہ فوراً جو ہے مقرر کو جو ہے پیش کر دیا جائے۔ تو آئیے اب حضرت علامہ مولانا امان الرحمان صاحب کا استقبال خیر مقدم نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر۔ اب میں دھیرے بولوں گا، آپ تیز بولیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، رضائے مصطفیٰ کانفرنس۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم مکرم معزز سامعین، اسٹیج پر جلوہ بار علماء اکرام، پردہ میں رہ کر سننے والی خواتین، ہماری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کافی مبارکباد کے لائق ہے آپ تمامی حضرات جو آج کے اس نورانی، عرفانی اور حقانی بزم کے اندر تشریف لائے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ جے پور کے پرچم تلے ہونے والا یہ جلسہ عرس حضور تاج الشریعہ و عرس حضور صدر الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہما
بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھیں گے الحمدللہ کہ آپ کے سامنے علماء کرام ایک سے بڑھ کر ایک اپنے خطاب نایاب سے آپ حضرات کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں گے۔ معزز سامعین، آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے کچھ لب کشائی کرنے کا ہمیں موقع ملا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق بولنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، امام القبلتین، نبی الحرمین، شفیع المذنبین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود پیش کرے، بآواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کبیرنا اغیثنا غیاثنا رحیمنا کریمنا معیننا شفیعنا طبیبنا محمد النبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور عشق و محبت میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات کو میں درود شریف پڑھا رہا ہوں اور آپ حضرات بالکل ہی ایک دم شانت ہے، معلوم نہیں آپ کے منہ میں زبان بھی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو زبان دیا ہے، اگر آپ کے منہ میں زبان ہے اور آپ حضرات زندہ ہیں تو آپ حضرات درود شریف پڑھیے تو جھوم کر کے پڑھیے، کیونکہ آپ آقا کے دیوانے ہیں۔ ارے ہے نا آقا کے دیوانے؟ تو آقا کے دیوانے ہیں، کیا ہمارے لیے زبان صرف اسی لیے کہ ہم جو ہے دنیا کی باتوں میں صرف کھولیں اور زور زور سے بولتے رہیں؟ ایسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں تو زور سے چلا کر کہتے ہیں اے ادھر آؤ، کتنی آواز نکلتی ہے ہماری زبان سے۔ اور جب کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی خطیب، کوئی نعت خواں، کوئی ناظم آپ سے کہتا ہے درود پاک پڑھ لو، سبحان اللہ کہہ دیں، تو آپ ایسے سبحان اللہ سبحان اللہ، مطلب ایسا بولتے ہیں کہ آپ کی زبان میں منہ کے اندر ہی رہ جاتی ہے بات آپ کی۔ تو خدا کے واسطے دنیا کی باتوں کے لیے زبان کو بعد میں کھولنا، اللہ کے ذکر کے لیے پہلے بولا کرو۔ اسی لیے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھا رہا ہوں، اصول برکت کے لیے سارا مجمع میرے ساتھ مل کر کے درود پاک پڑھے، بآواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دن لہو میں کھونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب رات بھر سونا تجھے۔ لہو کہتے ہیں کھیل کود کو، یعنی آج ہمارا جو حال ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارا دن کٹتا ہے وہ اس حالت میں ہے کہ فالتو کی باتوں میں ادھر ادھر ہمارا وقت گزر جاتا ہے اور رات جو ہے ہماری سونے میں گزر جاتی ہے۔ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے، دن لہو میں، دن کھیل کود میں کھونا تجھے، شب رات بھر سونا تجھے۔ ہائے مسلمان افسوس تو کر، دن لغو میں کھونا تجھے، شب رات بھر سونا تجھے۔ ارے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ آج اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہے کہ کیا آپ حضرات مسلمان ہیں؟ بولے آپ حضرات مسلمان ہیں؟ ارے بولیے نا، ہے یا نہیں؟ ارے آپ اللہ سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے؟ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہے، اللہ نے آپ کو زبان دیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے جب ساری نعمتیں آپ کو دی ہے، آپ اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟
آپ حضرات اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں حضرات، پورے حضرات پڑھتے ہیں کیا نماز؟ پانچوں وقت کی جو حضرات نماز پڑھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، ایمانداری کے ساتھ جو پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں، دیکھیے باقی سارے ہاتھ نیچے۔ ماشاءاللہ یہ حال ہے ہمارے قوم کے نوجوانوں کا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں آنکھیں دی، اللہ رب العالمین نے ہمیں زبان دیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، چلنے کے لیے پیر دیا، جسم کے تمام اعضاء اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ آج جو دنیا کے حسین نظاروں کا ہم لطف اٹھا رہے ہیں، آج دنیا کے حسین نظاروں کو جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں اور ہم تمام چیزوں کا لطف اٹھا رہے ہیں، مگر ہم لوگ اللہ رب العالمین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، روزے سے غافل ہیں۔ کیا ہم زکات دیتے ہیں؟ زکات سے غافل ہیں۔ کیا ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں؟ اس چیز سے بھی غافل ہے۔ تو ہائے مسلمان، پھر کیسا مسلمان ہے؟ پھر کیسا مسلمان ہے؟ ذرا غور تو کر۔ جس اللہ رب العالمین نے تجھے پیدا کیا، جس اللہ نے تجھے ساری نعمتوں سے نوازا، اس اللہ کے لیے تو ایک وقت کی نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتا۔ کیا حال ہے ہمارے قوم کے نوجوانوں کا؟ اور آج قوم کے نوجوان کہتے ہیں برباد ہو رہے ہیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں میں بے برکتی آ رہی ہے، ہمارے گھروں کے اندر شیطان کا بسیرا ہو گیا ہے، ہمارے گھروں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ ارے جناب، جب تم اپنے گھروں میں شیطانوں کو پالو گے تو بتاؤ تمہارے گھروں کے اندر بربادیاں نہیں ہوگی، تمہارے گھروں میں تباہیاں نہیں آئے گی، تو کیا اللہ کا فرشتہ آئے گا؟ بولو، اللہ کا کیا فرشتہ آئے گا؟ ہمارے اعمال جب شیطانوں کے ہاتھ میں چلے جائے، جب ہمارا کیریکٹر، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار شیطانوں کی طرح ہو جائے گا تو ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دو۔ آج جو ہماری تباہیاں اور بربادیاں ہو رہی ہے، ہمارے گھروں میں شیطان کا بسیرا ہے، اور شیطان چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے۔ صورتحال بہت ہو سکتی ہے، بے نمازی کی صورت میں بھی شیطان ہے، ٹی وی کی صورت میں بھی شیطان ہے، موبائل کی صورت میں بھی شیطان ہے۔ یہ شیطانوں نے گھروں کو تباہ کر دیا۔ یہ موبائل، انٹرنیٹ جو لوگ چلا رہے ہیں، عزیزان محترم، چلانے والے بہت سے لوگ ہیں، لاکھوں اربوں خربوں لوگ ہیں، لیکن چلانے کے لوگوں کے طریقے بہت سے الگ الگ ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، 90% لوگ جو موبائل چلاتے ہیں اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں وہ غلط فائدہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ ہمارے گھروں میں تباہیاں نہیں آئے گی؟ ایک شیطان کو ہم کلک کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے موبائل کے اوپر۔ اس سوشل میڈیا کے زمانے میں آج ہمارے گھروں میں تباہیاں کیوں آ رہی ہیں؟ اسی لیے آ رہی ہے، یہ موبائلوں نے تو اتنی جان لے لی لوگوں کی، لیکن کچھ لوگوں کا تو اس میں بھی پیٹ نہیں بھرا تو گھر گھر ٹی وی پہنچا رہے ہیں۔ افسوس ہے، یہ موبائلوں نے بھی اتنی جان لے لی، لوگوں کے ایمان کو برباد کر رہا ہے، لیکن اس سے بھی لوگوں کا پیٹ نہیں بھرا تو کچھ مولوی ٹی وی گھر پہنچا رہے ہیں۔ شرم کرو، شرم کرو۔ وہ ٹی ویاں جن گھروں کے اندر ہے، ان گھروں کی بہو بیٹیوں کے کیریکٹر اور اخلاق کو دیکھ لو۔ جن گھروں کے اندر ٹی وی لگے ہوئے ہیں، جن بیٹیوں اور بیٹوں کے ہاتھوں میں آج کے زمانے میں انٹرنیٹ والا موبائل ہے، ان گھروں کے حالات کو دیکھ لو۔ آج بے برکتی اسی کے گھر میں ہے، بے بربادی اسی کے گھر میں ہے، تباہی اسی کے گھر میں ہے، اس لیے کہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ جہاں اسے تقریر سننی چاہیے وہ تقریر نہیں بلکہ موبائلوں کے اندر فلمیں دیکھتا ہوا نظر آتا ہے۔
بتاؤ موبائل کے اندر فلمیں دیکھا جا رہا ہے، گانا سن رہے ہیں. آج ہمارے قوم کے نوجوانوں کا یہ حال ہے. جب تمہارے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے، اور بڑے افسوس کی بات تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب ایک قوم کا نوجوان، ایک قوم کا لیڈر، ایک گھر کا لیڈر ہو کر کے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دیتا ہے، اپنے بچوں کی زندگی کو برباد کر رہا ہے، اپنے بچوں کی زندگی کو تباہ کر رہا ہے. آپ بتاؤ، بچوں کو ہر طریقے سے باپ کمزور کر دیتا، کس طرح کمزور کر رہا ہے. ایک بچہ پہلے کے زمانے کے اندر میدانوں میں کھیلنے کودنے کے لیے جاتا تھا جب موبائل کا وقت نہیں تھا، اور آج کے دور میں ماں باپ بچوں کو باہر نہیں جانے دیتے، کہتے بیٹا موبائل لے اور یہی پڑا رہے. اور ایک بچہ دن بھر موبائل چلا رہا ہوتا ہے اور بچے کو کھیلنے کودنے کا بھی شوق نہیں ہے. یعنی جو بچہ باہر نکل کر بدن کو مضبوط کر سکتا تھا، پیروں میں طاقت آ سکتی تھی، ہاتھوں میں طاقت آ سکتی تھی، چلنے پھرنے سے، کھیلنے کودنے سے، ان طاقتوں کو باپ نے ختم کر دیا. باپ نے ہاتھ میں موبائل دھرا دیا. بیٹا اور بچہ اور بچیاں اپنے گھروں میں رہ کر کے موبائل ٹیپ ٹیپ کر کے کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی PUBG جیسا لعنتی گیم کھیلتا ہے، تو کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، تو کوئی گانے سن رہا ہے. اس طریقے سے بچوں کے ذہن کو بھی ان کے باپ نے خراب کیا ہے، بچوں کے دماغ کو خراب اس کے باپ نے کیا ہے، بچوں کو کمزور اس کے باپ نے کیا ہے، بچیوں کو کمزور اس کے باپ نے کیا ہے. بچوں کی تباہی اور بربادی کے ذمہ دار دنیا کا کوئی اور انسان نہیں بلکہ اس کے گھر کا باپ اور ماں ہے. ماں باپ ذمہ دار ہیں. اگر ماں باپ سدھر جائیں، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں انٹرنیٹ والا موبائل نہ دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں بچہ توانا ہو سکتا ہے، طاقتور بن سکتا ہے، گناہوں سے بچ سکتا ہے. آج ہم نے بچوں کے ہاتھوں میں کیا دے دیا ہے؟ تماشا دے دیا ہے. بچوں کے ہاتھوں میں ہم لوگوں نے کھلونا دھرا دیا ہے. موبائل کھلونا بن گیا ہے. ہم لوگ کھلونا سمجھ کر بچوں کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں، اور یہی تباہیاں بربادیاں ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں. ایک انٹرنیٹ والے موبائل نے لاکھوں گھروں کو تباہ کیا ہے، لاکھوں رشتوں کو تباہ کیا ہے. آج لڑکا لڑکی اتنے بات کرتے ہوئے موبائل پہ نظر آتے ہیں. بتاؤ یہ برائیاں کہاں سے پھیل رہی ہیں؟ ماں باپ جب موبائل اپنے بچوں کو دیتے ہیں تب جا کر کے بغیر شادی شدہ انسان بھی جو موبائل کا غلط استعمال کر کے کبھی لڑکیوں کو فون کرتا ہے اور اس طور پر فون کرتا ہے، کبھی کہتا ہے مزے لے رہا ہوں، مزے لینے کے لیے فون کرتا ہے. اور اللہ خیر فرمائے، ایسے حالات آ گئے آج کے دور کے اندر. جہاں تک میں ڈاکٹروں کے پاس بھی بیٹھتا ہوں، ڈاکٹروں کا کہنا ہے امام صاحب ہم نے حالات اتنے برے دیکھے ہیں کہ موبائل کے دور کے اندر چاہے لڑکیاں ہو، چاہے آج کے قوم کے نوجوان لڑکے ہو، آج سب سے زیادہ تباہی اور بربادی کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں. اور وہ بربادی کیا ہے؟ وہ بربادی مشت زنی کا ہے، مشت زنی کا ہے. لوگ موبائلوں کے اندر گندی گندی پکچریں دیکھتے ہیں اور غلط پکچریں دیکھ کر کے اپنے اوپر غسل فرض کر دیا کرتے ہیں. اللہ خیر فرمائے ایسے گھروں کے حالات پر. اللہ اکبر میرے دوستو، جب تمہارے گھروں کے حالات یہ ہوں گے کہ شادی سے پہلے جب تم اپنے حالات کو تباہ و برباد کر رہے ہو، تو بتاؤ شادی کے بعد تمہارے گھروں میں طلاق کا معاملہ نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ میرے عزیزان محترم، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلے تو ٹی وی کو بھی گھر سے نکالے، چاہے LCD ہو اسے بھی گھر سے نکالے، اور کوشش کرو تو موبائلوں کو بھی گھر سے نکال دو. اور اگر موبائل رکھتے ہو تو ذمہ داری کے ساتھ دین کے کام میں استعمال کر لو اور بچوں کے ہاتھوں میں نہ دو. اور میں تو اس کو دین کے لیے بھی ہانیکارک سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اگر پڑھے لکھے حضرات چلائیں گے موبائل تو انہیں تو سمجھ میں آئے گا کہ انٹرنیٹ کے اوپر کون مولوی کون کیا بک رہا ہے. لیکن عام آدمی سے پوچھتا ہوں، کیا آپ مولاناؤں کو پہچانتے ہیں کہ سنی عالم کون ہے، جماعتی عالم کون ہے، تبلیغی عالم کون ہے، شیعہ عالم کون ہے؟ آپ لوگ نہیں پہچانتے. جب ہمارے قوم کے نوجوان انٹرنیٹ پر کسی مسئلے کو سرچ کرتے ہیں تو ایک آدمی کا مسئلہ نہیں بلکہ لاکھوں مولویوں کا مسئلہ آ جاتا ہے. اب اس عام انسان کیا کرے گا، کس مسئلے پر عمل کرے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں
کہ عام آدمیوں کے لیے دین سیکھنا بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ایمان کی بربادی ہے. اسی لیے حضور اسجد میاں کا پیغام بھی بریلی شریف سے یہی ہے، اور حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام بھی بریلی شریف سے یہی تھا. حضور مفتی اعظم ہند کا پیغام بھی یہی تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے نہ تو کل دین سیکھا جاتا تھا، نہ آج صحیح طریقے سے دین سیکھا جا سکتا ہے. اور آج بھی انسان سوشل میڈیا کے ذریعے دین سیکھنے کی کوشش کرے گا تو اس کا ایمان تباہ و برباد تو ہو سکتا ہے، لیکن کامل مومن کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ عام آدمی کبھی نہیں پہچانتا کہ مولوی کون ہے، کیسا ہے. عزیزان محترم، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اللہ نے آنکھ دیا ہے، اللہ نے زبان دیا، اللہ نے سننے کے لیے کان دیا. اللہ نے آنکھ اس لیے نہیں دی کہ آپ انٹرنیٹ پر فلمیں دیکھو، اللہ نے آنکھ اس لیے نہیں دیا آپ کو، ورنہ یاد رکھ لو آپ جس طرح بے خوف و خطر جس طرح آپ زندگی گزار رہے ہو، یاد رکھو حالات بہت برے آنے والے آپ کے لیے. اس لیے کہ ساری دنیا تباہ و برباد ہو رہی ہے اور آپ بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے اگر یہی تمہارا کیریکٹر اور تمہارا اخلاق رہے گا تو. اسی لیے عزیزان محترم ہمیں ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا سے بچے، تصویر کشی سے بچے. تصویر کشی حرام ہے، آپ تصویر بھی نہ کھینچایا کریں. آج بہت سارے لوگوں کو شوق چڑھا ہوا ہے. اور ایک بات میں بڑی کڑوی کر رہا ہوں، ایک مولوی کا میں نے بیان سنا، اور سننے کے بعد تو میں حیرت زدہ رہ گیا کہ ایسے مولوی بھی کم وقت زندہ ہے. وہ مولوی کیا کہتا ہے؟ وہ مولوی کہتا ہے جیسے ہم لوگ جلسے کے اندر ہم ویڈیو گرافی نہیں کراتے، تصویر کشی نہیں کرتے. کوئی اگر ویڈیو گرافی یا تصویر کشی کرتا ہے تو ہم اسے روکتے یا نہیں روکتے؟ ہم لوگ اسے منع کرتے بھائی تصویر کشی نہ کرے. وہ کمبخت مولوی کیا کہتا ہے جلسے کے اندر کہ ایک جلسے میں نے دیکھا جیسے ہی موبائل اٹھایا جاتا ہے کہا جاتا ہے بند کرو بند کرو. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ قبرستان میں چلا جائے معاذ اللہ. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہی ہے؟ بتائیے کیا حضور کا پیغام یہی ہے کہ آپ اگر دنیا کے اندر گناہوں سے نہ بچ پائے تو قبرستان میں چلے جاؤ؟ ایک حدیث بتائے وہ مولوی. اپنے آپ کو مفتی کہا پھرتا ہے، مفت کا مفتی ہوگا وہ. بہرحال عزیزان محترم میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے اور علماء اکرام کی فہرست لمبی ہے اور حضرت کا بھی حضرت مفتی افضال صاحب قبلہ رضوی کا بھی پیغام آپ حضرات کو سننا ہے. میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس سوشل میڈیا کے زمانے کے اندر آپ اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں، آپ اپنے بیٹیوں کو موبائل نہ دیں. اس لیے کہ کب غسل فرض ہو رہا ہے اس کو کچھ پتا نہیں، کب غسل فرض ہو رہا ہے اپنے ہاتھوں سے کب غسل فرض کرتا ہے. بربادیاں برائیاں ہمارے گھروں میں جنم لے رہی ہے، اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں. گزارش ہے کہ آپ حضرات اس کو دور کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ویڈیو گرافی، تصویر کشی اور جملہ خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور بولنے کے درمیان جو خطا ہوئی اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. آمین. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.